السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم قوم سبا کا واقعہ بیان کریں گے کہ قوم سبا پر چوہوں کا عذاب کیوں آیا۔ قوم سبا کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں عطا فرمائی تھی۔ دولت و طاقت کے نشے میں مست قوم سبا کا عبرتناک انجام، اور یہ قوم بہت زیادہ خوشحال رہا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بے انتہا رزق عطا فرمایا تھا، اور یہ لوگ گیہوں کی کھیتی کیا کرتے تھے اور روٹیاں پکا پکا کر کھایا کرتے تھے۔ ملکہ بلقیس بھی اسی قوم سے تعلق رکھتی تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کے نکاح کے بعد یہ قوم حق پرست ہو گئی تھی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتی تھی۔ اور قوم سبا کے دونوں پہاڑوں کے درمیان درخت لگائے گئے تھے۔ ان درختوں میں ہر قسم کے پھل، پھول اور میوے موجود تھے، اور اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا اس قدر فضل تھا کہ کوئی عورت اگر کوئی ٹوکری لے کر نکلتی تو اس کی ٹوکری پھلوں سے بھر جاتی۔ ایسا لگتا کہ یہ کوئی خوابوں کا شہر ہو۔ چاروں طرف پھولوں کی خوشبوئیں پھیلی ہوئی تھی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام آئے تو یہ قوم حق پرست ہو گئی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد یہ لوگ بت پرستی کرنے لگے، چاند اور سورج کو اپنا خدا کہنے لگے، اور ایک اللہ کو بھلا بیٹھے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے۔ اور قوم سبا کے لوگ نہایت ہی عیش پسند لوگ تھے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیا کرتے تھے، اور دولت کے نشے میں چور ہو چکے تھے، اور یہ قوم اللہ تعالیٰ کی بے حد ناشکری کیا کرتی تھی۔ اتنی ساری راحتوں اور نعمتوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری کیا کرتی تھی، اور یہ قوم بے جا اسراف کیا کرتی تھی، اور اس فنا ہونے والی دنیا میں دل لگائے بیٹھی تھی۔ اور قوم سبا بہت زیادہ اسراف کرنے والی تھی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بے جا برباد کرنے والی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اسراف کرنا اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں۔ اسراف کرنے والا شیطان کا بھائی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتوں کا تم سے حساب لے گا۔ اور وہ گیہوں کی روٹیوں سے بچوں کے پاخانے صاف کرتی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق کی بے ادبی کرتی تھی، اور انہی روٹیوں کو اکٹھا کر کے ایک بڑا پہاڑ بن گیا تھا۔ ایک مرتبہ ایک عورت نے اپنے بچے کا پاخانہ روٹی سے صاف کیا تو ایک صالحہ شخص آیا اور کہنے لگا، اے عورت، اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈر، اللہ تعالیٰ عذاب نازل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ رازق ہے، اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے رزق کا احترام کر۔ اگر وہ تمہیں رزق دے سکتا ہے تو وہ تم سے رزق چھین بھی سکتا ہے۔ یہ بات سن کر وہ عورت ہنسنے لگی اور لوگوں کو بتانے لگی، اور لوگ بھی ہنسنے لگے اور کہنے لگے، ہمارے پاس تو گیہوں کی کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس تو بڑے بڑے کھیت ہیں، ہمارے پاس تو بڑے بڑے باغات ہیں، کھیت ہیں، کھلیان ہیں، ہم جیسے چاہیں اس اناج کا استعمال کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی روکنے اور ٹوکنے والا نہیں ہے۔ نعمتوں کی کثرت کی وجہ سے یہ لوگ مغرور اور گھمنڈی بن چکے تھے، اور قوم سبا پر اللہ تعالیٰ نے اپنے 13 پیغمبر نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی اس قوم کو اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا سکھاتے اور اللہ تعالیٰ کی دعوت دیتے، اور انہیں حق کی طرف بلاتے اور ایک اللہ کی دعوت دیتے، اور بے جا اسراف سے انہیں منع کرتے۔ لیکن قوم سبا نے نبیوں کی دعوت کو رد کیا، لیکن قوم سبا نے نبیوں کو جھٹلایا۔ بس اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ کرنے کا ارادہ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑنے کا فیصلہ کیا، اور پھر
پھر قوم سبا پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے معمولی سے چوہوں کو ان پر مسلط کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے چوہوں کو حکم دیا اور چوہوں نے ان کے پانی کے بندوں میں سوراخ کر دیے اور سوراخ کرنا شروع کر دیے۔ دوسرے دن سوراخ کی وجہ سے بند ٹوٹ گیا اور پانی پوری بستی میں پھیلنے لگا اور پانی پوری بستی میں آ گیا، اور قوم سبا کے کھیت، قوم سبا کے کھلیان، قوم سبا کے باغات، پودے پانی میں غرق ہو گئے اور ان کی ساری نعمتیں ان سے چھن گئی، اور قوم سبا کے مویشی، قوم سبا کے اناج، پودے، پھل، میوے، پھول سب کے سب پانی میں بہتے چلے گئے، اور قوم سبا کے خوبصورت مکانات ویران ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے ساری نعمتوں کو چھین لیا، اور نعمتوں کی کثرت کی وجہ سے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے کے بجائے مغرور اور گھمنڈی ہو گئے تھے۔ قوم سبا کے لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں کیا کرتے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کیا کرتے تھے اور بے حد گھمنڈی اور مغرور تھے، اور اللہ تعالیٰ کو مغرور اور گھمنڈ بالکل پسند نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ شخص جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا، یعنی کہ گھمنڈ ہوگا، اور گھمنڈ کرنا اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ دو طریقے سے اپنے بندوں کو آزماتے ہیں۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صرف غربت میں آزماتا ہے، ہمیں غریبی دے کر آزماتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو نعمتیں دے کر آزماتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی سے نعمتیں چھین کر آزماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کو نعمتیں دے کر آزمایا کہ وہ کیسے اس کا استعمال کرتے ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں، لیکن وہ کامیاب نہیں رہے۔ وہ ان نعمتوں پر غرور کرنے لگے، گھمنڈ کرنے لگے۔ انہیں لگتا تھا کہ یہ نعمتیں بس انہی کی وجہ سے ہیں، یہ نعمتیں تو انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نعمتیں دے کر آزمایا تھا، لیکن وہ اپنی آزمائش میں کامیاب نہیں ہو سکے، اور نعمتوں کی کثرت کی وجہ سے وہ گھمنڈ اور غرور میں مبتلا ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے لگے اور نعمتوں کا اسراف کرنے لگے، اور اسراف کرنا اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والے کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کیا کرو، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو وہ نعمتیں نہیں ملی، بہت سارے لوگ وہ نعمتوں سے محروم ہو چکے ہیں۔ جو نعمتیں تمہیں ملی ہیں وہ تمہاری قسمت کے بقدر ہے، اور وہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ رازق ہے، اور اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمانے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ دینا بھی جانتا ہے، اور اگر تم اس پر غرور کرو گے اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کرو گے، اور اگر تم سوچو گے کہ یہ نعمتیں جو تمہارے پاس موجود ہیں، جو دولت تمہارے پاس ہے، جو طاقت تمہارے پاس ہے، وہ تمہاری بدولت ہے، اس میں تمہارا کمال ہے، تو ایسا سوچنا تمہارے لیے مفید نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی ہے، اور اپنی دولت اور طاقت کا تم صحیح استعمال کرو، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بے جا برباد نہیں کیا کرو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو شکر کرنے والے بندے بہت زیادہ پسند ہے، اور جو جتنا شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اتنا ہی اضافہ کرتا ہے،
تو اپنی نعمتوں میں اللہ تعالیٰ کا ضرور شکریہ ادا کرے، اور اللہ تعالیٰ کبھی دے کر آزماتا ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی ہم سے چھین کر آزماتا ہے۔ ایسی ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے، اسلامک معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ تھینک یو۔